رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ راحت، سکون، اطمینان کا سبب بھی نماز ہی کو قرار دیا گیا۔ فرمایا اَرِحْنِي بِالصَّلَاةِ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو، ہم نماز پڑھیں اور ہمیں سکون۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں بھی نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اپنے غلام اور لونڈیوں کا دھیان رکھنا۔ تو گویا نماز جو ہے یہ دونوں جہان میں کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا اپنے نفس پر، اپنی جان پر ایک بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، جس کو دنیا میں بھی برداشت کرے گا اور اخروی طور پر تو ایک بڑے عذاب اور بڑے سزا کی صورت میں اس کو یہ برداشت کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے کو کفر قرار دیا، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان ایک ہی چیز کا فرق ہے، اور وہ ہمیں نماز کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم نماز کو ترک کر دیں اور اپنے رب کو ناراض کر دیں۔ اور نماز بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر طرح کی فحاشی اور یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی، فحاشی اور یعنی سے نہیں روکتی، نماز کے اندر کمی موجود ہے، یہ اپنی نماز کے خشوع اور خضوع کو مکمل کرے۔ پھر اس کمی کو دور کیسے کیا جائے گا؟ وہ جو کمی ہماری نمازوں کے اندر موجود ہے، اس کو دور ہم ایسے کریں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دیکھنے سے مراد اس وقت تو صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جس کیفیت میں دیکھا وہ ساری کیفیت ہمیں بیان کر دی، اور آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اپنی مساجد میں دیکھتے ہیں، اور دیکھا دیکھی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں یا پیٹ پر باندھتے ہیں یا اس سے نیچے باندھتے ہیں، کہیں بھی ہاتھ باندھتے ہیں تو بھئی دلیل کیا ہے اس کی؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کانوں کو لگا رہے ہیں، کانوں کو پکڑ رہے ہیں، کوئی بھی کیفیت کسی میں بھی ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں کیا کچھ پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ بس ایک نماز رٹی رٹائی نماز ہم نے یاد کی اور اس کے مطابق ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز جو کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے ہم اس کو سیکھیں، اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ نے یہ بڑا ہی بہترین موقع ہمیں دیا ہے کہ صرف ایک مہینے کے اندر نماز، وہ نماز جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ہم جتنی بھی باتیں سیکھیں گے ان سب کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہوگی، دلیل کے ساتھ ساری کی ساری باتیں سیکھیں گے اور نماز کو سیکھیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس مقصد میں کامیاب کرے، اور علم کے حصول کے لیے ہم نے جو یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالی اس ایک سلسلے کو ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند بنا دے، اور اخروی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ جیسے یہاں پر اللہ نے ہم سب کو جمع کیا، ہمیں اکٹھا کیا، ایک محفل اور ایک مجلس کا انعقاد جس میں بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ ایسے ہی ہمیں جنت میں بھی جمع کر دے اور اکٹھا کر دے۔ اور آپ سب سے بھی یہ التماس ہے کہ آپ ہمارے اس مشن کے اندر شامل تو ہو چکے، خدا را اس کو چھوڑ کر نہ جائیں، اس کو مکمل کریں۔ آپ سنیں، جہاں پر آپ کو کسی طرح کا کوئی اعتراض ہے پرسنلی آپ مجھے میسج کریں۔ اگر آپ کی طرف سے مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کروں گا، اور اگر ایسا لگا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھ نہیں پائے، میں اپنی قوت اور طاقت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ کو وہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ساتھ اس کو مبارک بنا دے، اور اس ساتھ کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔